ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا الموجد بشیرنا المسدد نذیرنا المؤید المصطفى الامجد والمحمود الاحمد بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتابہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت میں تفسیر سورہ قدر لے کر حاضر ہوا ہوں، اور کل کی گفتگو آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی، جو میں نے کی تھی کہ خداوند کریم نے نبی کے بعد اپنے علم دین اور اپنی عبادت کے لیے اپنا خلیفہ قرار دیا اہل بیت اطہار کو۔ جس طریقے سے حضرت آدم کے اوصیہ ان کے بعد اللہ کے خلیفے مقرر ہوئے، اور بعد والے دوسرے نبی کی بعثت تک اور اوصیہ تبلیغی امور انجام دے رہے تھے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد چونکہ کسی نبی کو آنا نہیں ہے، لہٰذا حضور کے بعد قیامت تک ان کے اوصیہ کو علم سپرد کیا گیا، اور وہ اوصیہ ہم ہیں، یہ امام نے فرمایا، پانچویں امام نے، لہٰذا ہم سے سوال کیا کرو، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا جب دین ظاہر ہوگا اور لوگوں میں اختلاف ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کے لیے ایک لمبی مدت کا انتظار ہے۔ جب وہ وقت آ جائے گا تو ایک امر اور ہوگا، امر ایک ہوگا، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اہل ایمان میں اختلاف ختم کر دیا جائے گا۔ اسی لیے انہیں شہداء قرار دیا گیا کہ ہم اپنے شیعوں پر شاہد ہیں، اور رسول اللہ ہم پر شاہد ہیں، اور ہمارے شیعہ دوسرے لوگوں پر شاہد ہیں، اور یہ اللہ کو پسند نہیں کہ ان میں اختلاف ہو یا اس کے علم میں تناقض ہو۔ محترم ناظرین، یہاں پر ایک بات قابل غور ہے۔ بات قابل غور یہ ہے کہ امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شیعوں میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، یا اللہ کو پسند نہیں ہے کہ ان میں اختلاف ہو، یعنی شیعوں میں اختلاف ہو یا اس کے علم میں تناقض ہو۔ اب آپ غور کریے کہ شیعوں میں اتنے اختلافات جو نظر آ رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا سبب یہی ہے، اس کا ریزن یہی ہے کہ چونکہ علوم آل محمد سے دوری اختیار کر رکھی ہے، علوم قرآن سے دوری اختیار کر رکھی ہے۔ کتنے ایسے افراد ہیں جو سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام کو پڑھتے ہیں، کتنے ایسے افراد ہیں جو قرآن مجید کی تفسیر اور اس کے مطالب اور ترجمے کو پڑھتے ہیں۔ کتابیں تو بہت چھپی ہیں، اور الحمدللہ ہر زبان، ہر لینگویج میں کتابیں موجود ہیں، لیکن کتاب دوست کتنے افراد ہیں جو یہ کہیں کہ ہم کتاب سے دوستی کرتے ہیں؟ کتنے افراد آپ کو ملیں گے موبائل میں، لیپ ٹاپ میں، ٹیبلٹس میں، فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر چیزوں میں وقت تو صرف کر سکتے ہیں، لیکن کتابوں میں وقت صرف نہیں کر سکتے، ورنہ آج کے دور میں تو موبائل میں بھی لائبریری باقاعدہ موجود ہے جس میں کتابیں موجود ہیں، مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ بہت گراں قدر کام کیا ہے لوگوں نے، جنہوں نے باقاعدہ کتابوں کو اسکین کر کے نیٹ پہ ڈالا ہے۔ یہ ہم لوگ کوئی بہانہ روزے محشر نہیں کر سکتے کہ پروردگارہ وسائل نہیں تھے ہمارے پاس۔ ہر آدمی کے پاس وقت ہے موبائل چلانے کے لیے، ہر آدمی کے پاس وقت ہے فیس بک اور واٹس ایپ چلانے کے لیے، تو ہم تھوڑا سا وقت قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو دیں۔ یقیناً جب ہم ایسا کرنے لگ جائیں گے، ہمارا معاشرہ بہت بہتر ہو جائے گا۔ معاشرے میں بس تھوڑے سے کام کی ضرورت ہے، اور معاشرے میں ہر انسان کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی ضرورت ہے، چونکہ نہ تو اہل بیت کو پسند ہے اور نہ خدا کو پسند ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں میں اختلاف ہو۔ لہٰذا محترم ناظرین، گزارش ہے کہ ہم متوجہ ہوں، زیادہ سے زیادہ وقت دیں۔
آپ نے فرمایا جو شخص سورہ قدر اور اس کی تفسیر پر اجمالی ایمان رکھے اس کی فضیلت ایمان نہ رکھنے والوں پر اس طرح ہے جس طرح انسانوں کو حیوانات پر فضیلت حاصل ہے۔ محترم غور کریے ناظرین اکرام، یعنی تفسیر پر اجمالی یعنی مختصر سا اگر معلومات مختصر سی ہے سورہ قدر کے بارے میں، اس کی تفسیر پر اجمالی ایمان رکھے، تھوڑا سا جانے اور ایمان رکھے تو اس کی فضیلت اتنی ہے کہ اس کو اس طرح سے فضیلت جس طرح انسان کو حیوانات پر فضیلت حاصل ہے اسی طرح سے اس انسان کو فضیلت حاصل ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں رکھتے۔ اب آپ سوچیے کہ اگر واقعی طور پر چونکہ یہ سورے ایسے ہیں جو روزانہ پڑھے جانے والے ہیں، اگر ان کے ترجمے اور تفسیر سے بخوبی احسن طریقے سے واقف ہیں تو پھر کیا مرتبہ ہوگا، یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ خدا جان سکتا ہے، اہل بیت جان سکتے ہیں کہ اس انسان کا پھر مرتبہ اور زیادہ بلند ہو جائے گا کہ جس کو زیادہ طور پر اس کی فضیلت، اس کے ترجمہ، اس کی تفسیر معلوم ہو جائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور خداوند تعالیٰ اس پر ایمان لانے والوں کی بدولت ایمان نہ لانے والوں سے بھی عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر سے اس بات کو سنیے، خداوند عالم اس پر ایمان یعنی سورہ قدر پر ایمان لانے والوں کی بدولت ایمان نہ لانے والوں سے بھی عذاب کو ٹال دیتا ہے، یعنی جو اجمالی ایمان رکھے اس پر ایمان لائے سورہ قدر پر تو اللہ اس کے عوض دوسرے لوگوں سے بھی عذاب کو ختم کر دیتا ہے، ٹال دیتا ہے۔ آپ سوچئے کہ ذرا اور ہم وقت دیں اور توجہ کریں تو کیا فوائد حاصل ہوں گے۔ جس طرح مجاہدین کے ذریعے سے قائدین کے مصائب ٹل جاتے ہیں، اسی اور اس زمانے میں تو حج و عمرہ کے علاوہ دوسرا کوئی جہاد ہی نہیں ہے اس زمانے میں، لہٰذا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک شخص نے آپ کے حضور عرض کیا، ہمیں معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس دنیا سے وصال فرمایا تو آپ حضرت علی کو اپنے تمام علوم کا وارث بنا گئے تھے۔ آپ کے فرمان کے مطابق ہر سال شب قدر میں ملائکہ اور روح نئے علوم لے کر آتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کا علم رسول اکرم سے زیادہ ہو گیا۔ یہ سن کر امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، تو کون ہے؟ تجھے میرے پاس کون لایا ہے؟ اس نے عرض کیا، حضور میں جو کچھ ہوں اس سمجھنے کی کوشش کرنا۔ جب رسول اکرم معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس نے جب یہ کہا کہ حضور دین کا طالب ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ دین کے بارے میں معلومات ہو، اور مجھے میری خوش قسمتی طلب دین کے لیے آپ کے ہاں لے آئی ہے۔ آپ نے فرمایا جو کچھ کہوں اسے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ وہ کہہ رہا ہے مولا میں جو کچھ ہوں دین کی وجہ سے ہوں۔ مولا نے کہا ہاں میں جو کچھ کہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جب رسول اکرم معراج پر تشریف لے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کانا وما یکونو کے علوم انہیں عطا فرمائے تھے، لیکن ان میں اکثر فارمولے اور قواعد کی صورت میں تھے، اور وہ سب تفصیل طلب تھے جن کی تفاصیل ملائکہ اور روح کے ذریعے شب قدر میں ارسال کی جاتی ہیں۔ پس پیغمبر کی زندگی میں ان کی تفصیلات آتی رہیں اور ان کے بعد ان کے اوصیاء کے ساتھ یہی سلسلہ جاری رہا۔ بس حضرت علی تمام علوم کو اجمالاً قواعد کلیہ کی حیثیت سے جانتے تھے، لیکن ان کی تفصیلات شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملائکہ لاتے رہے، اور اس طرح یہی حال باقی ائمہ کے ساتھ رہا ہے کہ فرشتے اللہ کی طرف سے تفصیلات لاتے رہے کہ مثلاً یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے، اور ایسے امور کے متعلق جن کے کلیات کا علم انہیں پہلے سے ہوا کرتا تھا۔ سائل نے عرض کیا جن علوم کے کلیات کو وہ پہلے سے جانتے تھے شب قدر میں ان کے علاوہ ان کے پاس کون سا علم آتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ امر ہے جس کو ظاہر کرنے کا ائمہ کو اذن نہیں دیا گیا، اور اس کی تفسیر اللہ کے علم میں ہے۔ پھر سائل نے عرض کیا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ امام کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہو؟ آپ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وسیع صرف اتنا جانتا ہے جتنا اس کے نبی نے اسے بذریعہ وصیت علم پہنچایا تھا۔ سائل نے پوچھا کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوصیاء میں سے بعض کو وہ علم حاصل ہے جو دوسرے اوصیاء کو حاصل نہ تھا؟ آپ نے فرمایا یہ بات بھی نہیں ہے۔ جب نبی دنیا سے جاتا ہے تو اس کا تمام علم وسیع کے پاس ہوتا ہے، اور اس کے بعد شب قدر میں ملائکہ بندوں کے درمیان نافذ کیے جانے والے احکام کی
تفاصیل لایا کرتے ہیں۔ سائل نے سوال کیا کہ کیا ان نافذ کرنے والے احکام کا علم ائمہ کو پہلے نہیں ہوا کرتا؟ آپ نے فرمایا ان کو تو علم ہوتا ہے، لیکن وہ نافذ نہیں کر سکتے جب تک شب قدر میں اس کا حکم نہ دیا جائے کہ اگلے سال تک کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ محترم ناظرین، غور کریے، کتنی غور طلب بات ہے جو یہ سائل نے کہا ہے امام علیہ السلام سے۔ اور میں تھوڑی سی باتیں عرض کر دوں، آج تھوڑا سا وقت زیادہ لے لوں۔ آپ نے فرمایا جو انکار کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ سائل نے کہا تھا کہ کیا اس کا انکار نہیں کر سکتے؟ کہا نہیں، جو بھی انکار کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سائل نے عرض کیا کہ نبی کو شبائے قدر میں ایسے علوم بھی بتائے جاتے تھے جو انہیں معلوم نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا ایسا سوال کرنا تیرے لیے جائز نہیں ہے، بس اتنا جان لو کہ نبی جب رحلت کرتا ہے تو اس کا تمام علم اس کے وصی کے پاس ہوتا ہے، اس طرح جب وصی رحلت کرتا ہے تو اس کا علم اس کے بعد والے وصی کے پاس ہوتا ہے۔ سائل نے عرض کیا ہمیں کیسے معلوم ہو کہ شب قدر ہر سال آتی ہے؟ آپ نے فرمایا جب ماہ رمضان المبارک آئے تو ہر رات سورہ دخان کو 100 بار پڑھا کرو، جب 23 رمضان کی رات آئے گی تو تم پر یہ راز نہ رہے گا۔ آپ نے اپنے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا ہر شب و روز میں شیاطین گمراہ اماموں کے پاس آتے ہیں اور اتنی ہی مقدار میں ملائکہ امام حق کے پاس آتے ہیں، اور شب قدر میں ایک بہت بڑی تعداد ملائکہ کی امام حق کے پاس آتی ہے۔ پس جب باطل کا امام لوگوں سے یہ بیان کرے کہ میں نے یہ دیکھا وہ دیکھا تو امام حق ہی یہ کہہ سکتا ہے کہ ارے تو نے شیاطین کو دیکھا ہے اور جو کچھ تمہیں ملا ہے وہ شیاطین کی بتائی ہوئی باتیں ہیں۔ پس حق کی خبریں فرشتے صرف امام حق کے پاس لاتے ہیں۔ پس شب قدر ہمارے لیے ہے، اور رسول اکرم نے وقت رحلت امام علی سے فرمایا تھا کہ میرے بعد تمہارا ولی اور حاکم ہے، اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پر رہو گے، اور اللہ کی شان سے بعید ہے کہ اپنا امر روح و ملائکہ کے ذریعے کسی کافر کی طرف بھیجے۔ اگر لوگ یہ کہیں کہ روح و ملائکہ کسی پر نہیں اترتے تو یہ جھوٹ ہے، کیونکہ جب روح اور فرشتے امر کو لاتے ہیں تو یقیناً ایک ایسے فرد کا زمین پر ہونا لازمی ہے جس پر وہ امر کو لائیں۔ ایک اور روایت میں آیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر شب قدر اٹھ جائے تو پھر قرآن بھی اٹھ جائے گا۔ آپ نے فرمایا 19 رمضان المبارک کو امور جمع کیے جاتے ہیں، 21 رمضان کو فیصلہ ہوتا ہے اور 23 رمضان کو نافذ ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، آج ہماری تفسیر سورہ قدر آج یہی پر مکمل ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع نئے سورے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔